مشکل اگر بڑی ہے تو بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اللہ کے کن کے بعد کچھ بھی ناممکن نہیں رہتا، اور جب اللہ کن کہتا ہے تو ساری دنیا کی طاقتیں فیکون کرنے کے لیے متحرک ہو جاتی ہیں۔ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، لیکن جب یہ رنگ لاتی ہیں تو زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ حالات تو بگڑتے ہی سنورنے کے لیے ہیں، آزمائشیں تو آتی ہی کچھ بڑا اجر دینے کے لیے ہیں۔ تم بس اللہ پر پختہ یقین رکھنا، وہ یہاں تک بے مقصد نہیں لایا تمہیں، تمہارے لیے کچھ اچھا سوچا ہے، تبھی تو یہ سفر شروع ہوا ہے۔ تم توکل اور صبر رکھنا، خوش کر دے گا اللہ تمہیں اپنے فیصلوں سے، بس تم کبھی مایوس نہ ہونا۔ تمہارے آنسو جو تمہاری روح میں اترتے ہیں پر کسی کو دکھائی نہیں دیتے، وہ اللہ پاک دیکھتا ہے، وہ تمہاری تکلیف سے بے خبر نہیں ہے۔ تم نہیں جانتے لیکن وہ تمہاری حفاظت کیے ہوئے ہے۔ ہر طوفان بربادی لے کر نہیں آتا، جیسے حضرت نوح علیہ السلام کے لیے طوفان ہار نہیں بلکہ جیت لایا تھا، ویسے ہی تمہاری آزمائش تمہاری جیت بن جائے گی۔ آغاز میں چوٹ ہے تو اختتام میں شفا بن جائے گی۔ اللہ تمہیں ایسے نوازے گا کہ نمازوں میں تمہارے گرنے والے آنسو اللہ پاک کی رحمت پر حیران رہ جائیں گے۔ جب ہم تنہائی اور خاموشی میں دعا مانگتے ہیں تو ہم اس یقین کا اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا اللہ تنہائی میں ہمارے پاس ہے، اور وہ خاموشی کی زبان بھی سنتا ہے۔ دعا میں خلوص آنکھوں کو پرنم کر دیتا ہے، اور یہی آنسو دعا کی منظوری کی دلیل ہے۔ دعا مومن کا سب سے بڑا سہارا ہے۔ دعا ناممکنات کو ممکن بنا دیتی ہے، دعا زمانے بدل دیتی ہے، دعا گردش روزگار کو روک سکتی ہے، دعا آنے والی بلاؤں کو ٹال سکتی ہے۔ دعا میں بڑی قوت ہے۔ اللہ کے ساتھ اپنے تعلق پر اپنی توانائی لگاتے رہا کریں۔ جب لگے کہ رابطہ کمزور پڑنے لگا ہے تو فوراً اس رب سے ہم کلام ہو جائیں، بات کریں، اس کے سامنے اپنی غلطی کا اعتراف کریں، اس کو اس کی رحمت کا واسطہ دے کر اپنے لیے رحم طلب کریں۔ اللہ آپ کو اپنے کرم کے سائے میں لے آئے گا۔ وہ طعنے نہیں دیتا، وہ شرمندہ نہیں کرتا، مگر دی گئی مہلت کا فائدہ نہ اٹھائیں۔ آج وہ معاف کر دے گا، سنبھال لے گا، ابھی وقت ہے، ابھی سب ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ وہ راستے بھی دکھاتا ہے، وہ اسباب بھی بناتا ہے، وہ مان بھی جاتا ہے اور پھر معجزے بھی دکھاتا ہے۔ بس ناممکنات لمحوں میں بھی دعا مانگتے رہیں، کیونکہ اللہ یقین رکھنے والوں کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں موڑتا۔ آپ میں جتنی طاقت تھی آپ نے اتنی دعائیں مانگ لی ہیں، اب باقی کا کام اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ ان دعاؤں کو پورا کرنے کی طاقت صرف اسی کے پاس ہے۔ جو اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں ان پر اللہ اپنا خاص فضل کرتا ہے، اور یاد رکھو اللہ کا فضل ہمیشہ معجزوں کی صورت میں ہوتا ہے۔ بلا شبہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ کیا ہوا؟ آپ کو لگتا ہے قبولیت نہیں ہو رہی؟ مسلسل مانگ رہی ہیں اور تھکنے لگے ہیں۔ میں بتاؤں، جو آپ دعائیں مسلسل مانگ رہے ہیں نا، آپ قبولیت کے سفر پر ہیں۔ آپ کی دعا پسند کی گئی ہے، آپ چن لیے گئے ہیں، آپ اللہ کے در سے جڑ چکے ہیں، آپ اللہ کی خاص نظر میں ہیں۔ مانگنا نہ چھوڑیں، مانگنے والے تو اللہ کے محبوب ہیں۔ آپ اللہ کی نظر میں ہیں، آپ قبولیت کے سفر پر ہیں۔ کیا پتہ اللہ نے تمہیں بار بار مانگتا دیکھنے کے لیے قبولیت میں کچھ دیری اسی لیے کر دی ہو۔
کہ وہ تمہیں تمہاری چاہت سے بڑھ کر دینا چاہتا ہو۔ تم یقین کے ساتھ دعا کرتے رہو، وہ رب تمہارے ساتھ ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے، تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کا توفیق ملنا ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ کیا اللہ کے سامنے کچھ ناممکن ہے؟ وہ تو ممکنات کا رب ہے۔ تو تم دعا مانگتے ہوئے سوچا نہ کرو، بھلے ہی وہ چیز تمہیں ناممکن لگ رہی ہے، لیکن اللہ کے لیے کچھ ناممکن نہیں۔ تو تم اللہ سے بس مانگو، وہی معجزے کرنے والا ہے، وہی عطا کرنے والا ہے، اور وہی ناممکن کو ممکن کرنے والا ہے۔ اللہ پاک سے سب سے خوبصورت رشتہ دعا کا ہے، اور ہم اللہ کے قریب سب سے زیادہ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں۔ اور سجدہ انسان کب کرتا ہے؟ جب وہ نماز پڑھتا ہے۔ اور دعا تو ہر وقت کی جا سکتی ہے۔ جب قریب کا ذریعہ یعنی سجدہ آپ کے پاس ہے، تو خوبصورت رشتہ یعنی دعا آپ کے پاس ہے، پھر پریشانی کیسی؟ جس کو اللہ پر یقین ہوتا ہے، وہ اپنی ساری الجھنیں اللہ پاک کے سامنے رکھ دیا کرتے ہیں، کیونکہ جب زمین اور آسمان کے مالک کو سب کہہ دیتے ہیں، پھر الجھی چیزیں اپنی جگہ سے مٹنے لگتی ہیں۔ اللہ اپنے بندوں کو سننے اور ہر چیز پر خوب دیکھنے والا ہے، جو سب کچھ جان کر بھی اپنے بندوں سے سننا چاہتا ہے۔ اور ہم کیوں سناتے ہیں؟ اپنے سکون کے لیے ہی تو اسے سب کہتے ہیں، کیونکہ اسے سب کہہ دینے سے دل ہلکا ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ کہیں دور نہیں گیا تمہیں ان حالات میں چھوڑ کر، وہ تمہارے ساتھ ہی ہے، بس اس وقت وہ تمہیں آزما رہا ہے۔ اور آزمائش تو ہم سب کی ہی ہونی ہے، اور ہم اسی کے لیے تو دنیا میں بھیجے گئے ہیں۔ اور جو اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے، اس کی آزمائش اتنی ہی سخت ہوتی ہے، لیکن اللہ تم پر تمہاری ہمت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالے گا۔ تم امید نہ چھوڑو، وہ تمہیں نہیں بھولا۔ وہ اجر دیتا ہے، وہ مطمئن کرتا ہے بے قرار دل کو۔ اس رب کی دی ہوئی تسلی پر یقین رکھو کہ نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا ہے۔ بس تم بے صبر مت بنو، ضرور تمہارے لیے تمہارے رب نے بہترین سوچ رکھا ہے۔ اور جانتے ہو نا، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ تو تمہارے رب نے کہا ہے نا، اور رب کا وعدہ تو سچا ہوتا ہے۔ بے شک یقین رکھو کہ جو دعا تمہارے دل میں ہے وہ ضرور قبول ہوگی، اور جو حالات ابھی مشکل ہیں وہ جلد بہتر نہیں بلکہ بہترین ہو جائیں گے۔ جب ہم تھک کر ٹوٹ کر اس ذات سے رجوع کرتے ہیں، اسے اور صرف اسے اپنا مددگار بناتے ہیں، تو یقین کرو وہ ہماری پکار ضرور سنتا ہے، اور پھر کن فیکون کے جلوے نظر آنے لگتے ہیں، معجزات ہوتے ہیں، وہ ہمارے بے چین دل کو قرار بخش دیتا ہے۔ تو تم بس اس ذات پر یقین کامل رکھو، بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کی سب سے پیاری بات یہ ہے، وہ ہمیں اس وقت تھام لیتا ہے جب ہم پہلی دفعہ ٹھوکر کھا کر گرتے ہیں۔ اس وقت اللہ کے سوا کوئی نہیں ہوتا ہمیں سمیٹنے کے لیے، بس اللہ ہوتے ہیں، اور وہ سب کچھ جو تمہیں کبھی نہ ملا ہو، گرنے کے بعد وہ سب مل جاتا ہے۔ توکل، صبر، یقین، شکر، اور سب سے بڑھ کر اللہ کی محبت۔
پھر وہ مایوسی کو ختم کر دیتا ہے، وہ آنسوؤں کے بدلے صبر دیتا ہے، پھر وہ نماز کے بدلے ہمیں سکون دیتا ہے اور دعا کے بدلے ہمیں ہمت دیتا ہے۔ اللہ اتنا دیتا ہے کہ پھر اس کی طرف سے آنے والی ہر آزمائش میں ہم خدا کو خوش کرنے لگتے ہیں۔ پھر معلوم ہو جاتا ہے ان آزمائشوں کے پیچھے جو اللہ کی مصلحتیں ہوتی ہیں، کہیں نہ کہیں وہ ہمارے لیے ہی بہترین ہو جاتی ہیں، بس ہم نہیں سمجھ پاتے اللہ کی محبت کو۔ ہمیں یہ بات بہت دیر سے پتہ چلتی ہے کہ اللہ ہی ہم سے سچی محبت کرتے ہیں، اس کی طرف محبت اور کوئی کر نہیں سکتا۔ وہ جب تمہیں قطرہ مانگنے کی ہمت دیتا ہے تب اس نے تمہارے لیے سمندر تیار کر رکھا ہوتا ہے، تمہارے دل میں خیال بعد میں آتا ہے اور اس تک پہلے پہنچ جاتا ہے۔ وہ دیری انہی کے لیے کرتا ہے جن کا مانگنا اسے بے حد پسند آ جاتا ہے۔ ان بے شمار آوازوں میں سے اسے تمہاری آواز بھا گئی ہے، بس اس لیے اللہ چاہتا ہے رابطہ تھوڑی دیر اور قائم رہے۔ تو پھر دیری کی فکر کیوں کرتے ہو؟ وہ اگر تمہاری پکار سننا چاہتا ہے تو تم بھی اس کو پکارتے رہو، پھر وہ تمہیں وہ بھی دے گا جس کے لیے تم اسے پکار رہے ہو۔ معجزوں کی راہ تو اللہ آخری سانس تک کھلی رکھتا ہے، تو تم تب بھی دعا کرتے رہنا جب تمہارے پاس قبولیت کی کوئی وجہ باقی نہ رہے، کیونکہ بے بس تم ہو۔ رب سب کو دیتا ہے، وہ کسی کو انکار نہیں کرتا، لیکن رب اس کے لیے خاص اہتمام کرتا ہے جس نے عمر بھر اپنے رب کے لیے اہتمام کیا ہو۔ دیکھیے کہ رب بہت شرم و حیا والا ہے۔ جس بندے نے ساری عمر کسی کی مدد کرنے سے انکار نہیں کیا، رب اسے کیسے انکار کرے گا؟ جس نے اللہ کی محبت کے لیے بندوں سے محبت کی، ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، رب اس بندے کے کھلے ہوئے ہاتھوں کو اپنی محبت سے بھر دے گا جو شاکرین میں سے ہو۔ اور پھر ایسا بندہ اپنی ضرورت اپنے رب کو بتائے تو رب کہے کہ ایسا صابر و شاکر بندہ ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ گرنے سے پہلے اسے قبولیت سے نواز دیا جائے۔ یاد رکھیے کہ دعا ایک عبادت ہے اور اس کا وضو ہماری بندگی ہے۔ اپنی بندگی میں کمال کو پہنچ جائیں اور دعاؤں کی قبولیت کے معجزات دیکھیں۔ سنو، تم جیسا گمان کرو گے اللہ تعالیٰ کو ہو بہو ویسا ہی پاؤ گے۔ سکون کی غرض سے اسے ڈھونڈنے نکلو گے تو اسے السلام پاؤ گے۔ جب گناہوں میں لپٹ کر ہار جاؤ گے تب اسے الغفار پاؤ گے۔ جب سارے دروازے بند ہو جائیں گے تم پر تب تم اسے الفتاح پاؤ گے۔ جب تم یقین کے ساتھ اس کے روبرو دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ گے تب اسے المجیب پاؤ گے۔ جب اپنے معاملات کا فیصلہ اس پر چھوڑ دو گے تب اسے الحکیم پاؤ گے۔ جب اپنی من پسند چیز اس کی حفاظت میں چھوڑ دو گے تب اسے الحفیظ پاؤ گے۔ جب دنیا کی ساری محبتیں تمہیں رد کر دیں گی تب تم اسے الودود پاؤ گے۔ آپ کو کس نے کہا کہ اللہ ہماری باتوں کا جواب نہیں دیتا؟ کس نے کہا کہ وہ ہماری طرف متوجہ نہیں ہوتا؟ کس نے کہا وہ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا؟ وہ تو پاک ذات ہے، اس نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ تمہیں دے گا، تم مانگ کر تو دیکھو۔ وہ آسمان کا نور ہے جو راتوں کے پچھلے پہر 7ویں آسمان تک آتا ہے اور کہتا ہے کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا جسے میں عطا کروں، کوئی ہے مجھ سے محبت کرنے والا تاکہ میں بھی اس سے محبت کروں، کوئی ہے جو غم میں مبتلا ہے میں اس کے غم مٹا دوں،
اللہ پاک آپ کے دل کی ہر مراد کو پورا کرتا ہے۔ دنیا تمہارے بارے میں کیا بولتی ہے، دنیا تمہیں کس نظر سے دیکھتی ہے، اس کی پرواہ کرنا چھوڑ دو۔ ان کی باتوں پر صبر کرو اور بس اپنے رب کو راضی رکھو۔ دنیا بولتی رہے گی اور بولتے بولتے یہ دنیا ہی فنا ہو جائے گی، اور پھر اللہ ہی ہے جس کو ہم جواب دہ ہوں گے۔ اس لیے اس وقتی زندگی کے چکر میں ٹکے ٹکے کے لوگوں کی باتیں دل پر لے کر خود کو خوار مت کرو، بس اللہ سے یاری لگاؤ، پھر دیکھنا اللہ تمہاری کس طرح لاج رکھتا ہے۔ جہاں سر سجدہ ریز ہو، آنکھیں بھیگ جاتی ہوں، وہاں پھر کن ہوتے دیر نہیں لگتی۔ یقین رکھو وہ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھ سکتا ہے تو تمہیں کیوں نہیں مشکلات سے نکال سکتا؟ وہ تو دینے پر قدرت رکھتا ہے۔ کن کے معجزے اب بھی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا یقین اس رب پر کامل ہے تو یاد رکھیں میرا اللہ اپنے بندے کو کبھی بھی مایوس ہونے نہیں دے گا۔ جب نہ مانگ کر ہمیں اتنا کچھ مل رہا ہے تو سوچیں جب مانگیں گے تو وہ تو ہماری ہر مانگ جو جائز ہو ان تمام خواہشات کو پورا کرنے پر وہ قادر ہے۔ وہ ہمیں سن بھی رہا ہے اور ہمارے دلوں کے بھیدوں سے بھی واقف ہے۔ جن کے دل کی بات اس دنیا میں سننے والا سمجھنے والا کوئی نہیں ہوتا، ان کی سب کہی انکہی باتیں اس دل کا مکی سنتا ہے، بڑے غور دھیان اور پورے خلوص کے ساتھ سنتا ہے۔ اور پتہ ہے میرا رب جس دل میں رہتا ہے اسے دنیا والوں سے بات کرنے کی حاجت ہی نہیں رہتی۔ اللہ کی قربت کے بہترین راستے ہیں۔ بندہ جہاں سے ٹوٹ جاتا ہے اسی دراڑ سے اللہ کا نور اس میں داخل ہوتا ہے۔ اللہ کے در کے سوا دوسرے در پر آنسو بہانا آنسوؤں کو ضائع ہے، کیونکہ آنسوؤں کی لوگوں کے سامنے کوئی وقعت نہیں، لیکن اللہ کے در پر ان سے زیادہ قیمتی کوئی شے نہیں۔ زندگی میں ایک مرحلہ ایسا بھی آتا ہے جب انسان خاموش ہو جاتا ہے، پھر صرف ایک ہی تعلق بچتا ہے، اللہ تعالیٰ اور انسان کا تعلق۔ الف سے اللہ اور الف سے ہی انسان بنتا ہے، مگر افسوس کہ ہم اس تعلق کو پہچاننے میں بہت دیر لگا دیتے ہیں، اور پھر اس مرحلے میں ہم ہر چیز سے لا تعلق ہو جاتے ہیں۔ پھر اگر کہیں خاموش ٹوٹتی ہے تو وہ صرف اللہ کے سامنے ٹوٹتی ہے۔ سجدے میں جھکا ہوا سر ہوتا ہے اور آنسوؤں سے لپٹی ہوئی آنکھیں، اور اللہ کو اپنے بندے کی یہ ادا بہت پسند ہے۔ اللہ اور اس کے بندے کے درمیان کوئی بھی بات چھپی ہوئی نہیں رہ جاتی۔ اللہ اپنے بندے کا ہر راز پوشیدہ رکھتا ہے۔ اگر انسان کے ساتھ یہ راز بانٹے جائیں تو کوئی بھی کسی کے سامنے آنے کے قابل نہ رہے۔ یہ اللہ ہی تو وہ واحد ہستی ہے جو ہماری عزت رکھے ہوئے ہے۔ خوشی ہو یا غم سب سے پہلے اللہ کو بتایا کرو، اسے تمہارا یوں اس سے باتیں کرنا اچھا لگتا ہے۔ جب تم شکوے شکایت کرتے ہو، غم بھری داستان سناتے ہوئے رو پڑتے ہو، جب خوشی میں شکر کا سجدہ کرتے ہو، جب تنہائی میں بیٹھ کر اس کو اپنے سارے راز بتاتے ہو۔ ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے وہ یہ ہے کہ مشکل وقت میں آپ کی سوچ کو سمجھنے والے لوگ ایک تحفے کی طرح ہوتے ہیں، کیونکہ ہم اپنی سوچ ہر کسی کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے۔ ہم ہر کسی کو نہیں بتا سکتے کہ میرے دماغ میں کیا چل رہا ہے یا میں کس بات کو لے کر پریشان ہوں، کیونکہ لوگ کبھی اس چیز کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے کہ آپ کس تکلیف سے گزر رہے ہو۔ لوگ کبھی یہ سننے کی کوشش نہیں کرتے کہ آپ کیا کہتے ہو، وہ بس آپ کو صحیح اور غلط بتانا شروع کر دیتے ہیں، پھر مشورے دے کر سائڈ ہو جاتے ہیں۔
مگر انہیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ دکھ میں مشورے کی نہیں ساتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میرے خیال میں یہ بھی اللہ تعالیٰ کا کرم ہی ہوتا ہے کہ ایسے چند ایک لوگ وہ ہماری زندگی میں بھیج دیتا ہے جو صرف ہمیں سنتے ہیں سناتے نہیں ہیں۔ جو چیز کسی دوسرے انسان سے معلق ہے، چاہے اچھی یا بری، وہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ ہم صرف اپنے عمل کے ذمہ دار ہوں گے۔ ہر کسی کا اپنا ضمیر ہے، اور وہ چاہے اچھا ہے یا برا، ہم اسے بدل نہیں سکتے۔ ہم کسی انسان کو بدل نہیں سکتے، کیونکہ یہ اختیار صرف اللہ کے پاس ہے۔ ہر انسان کی اپنی چوائس ہے، اپنا اپنا نظریہ ہے۔ ہمیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑنا چاہیے کہ دوسرا انسان کیسا ہے یا اس کی سوچ کا انداز کیسا ہے، کیونکہ اس کا فیصلہ تو اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے نا، کہ ہم سے کون اسے پسند ہے اور کون نہیں۔ اور یہاں ہم بنا سوچے سمجھے ایک دوسرے پر اوپینین اور کامنٹس دینے میں لگے رہتے ہیں کہ اس نے ایسا کیا تو اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جو چیز اللہ اور بندے کے درمیان میں ہے، اس کے درمیان میں ہمیں نہیں آنا چاہیے۔ اللہ اب بھی جانتا ہے اور اسے آگے بھی سب پتہ ہوگا۔ تم جس حال سے گزرے ہو یا گزر رہے ہو، کیسے پہنچے ہو یہاں تک، اسے سب خبر ہے۔ کچھ لے لیا ہے تو سوچو کہ دیتے وقت وہ تمہارے ہر ادھورے خواب کا خیال رکھے گا، اتنا دے گا کہ غم بھول جائیں گے، بس خوشی یاد رہے گی۔ تم کیسے برداشت کرو گے، کیسے صبر اور توکل رکھو گے؟ یہ سب تو زندگی ہے۔ یہ نہیں دیکھو گے تو زندگی میں آگے کیسے بڑھو گے؟ اپنے اللہ کے قریب رہا کرو، اس سے جب دور ہونے لگو تو دعا مانگا کرو کہ یا اللہ کبھی خود سے دور مت کرنا مجھے۔ اللہ سے محبت اس لیے نہیں کی جاتی کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ضرورت نہیں، اللہ زندگی کا حصہ ہے، اللہ زندگی کا مقصد ہے۔ آغاز بھی اللہ ہے اور اختتام بھی اللہ ہے۔ جن کی صبح فجر سے شروع ہوتی ہو یا شاید تہجد سے اور اختتام عشاء پر، ان کے دلوں کو کسی ہار یا دکھ یا کسی تکلیف کا خوف نہیں رہتا۔ سہ لیتے ہیں، وہ برداشت کر جاتے ہیں، کیونکہ ان کا آسرا اور سہارا جو اللہ ہوتا ہے۔ جب تم اللہ کو جاننے کی، اسے ڈھونڈنے کی تمنا کرتے ہو نا، تو اللہ تمہارا دل سکون ڈھونڈنے میں لگا دیتا ہے۔ ماتھا جب سجدے میں جائے نماز پر ٹکتا ہے تو آنکھیں بند کیے دل سے آواز آتی ہے، سبحان ربی الاعلیٰ۔ جب تمہیں اللہ کو کھوجنے کا راستہ نہیں ملتا، تب اللہ خود تمہارے سامنے آتا ہے، یقین بن کر، دل کا سکون بن کر، تاریکی میں معجزہ بن کر اور زندگی میں کوس قضا بن کے۔ یہاں پہ سب لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو اچھے مخلص لوگ ملیں، مگر کوئی خود ویسا مخلص نہیں بننا چاہتا۔ سب چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی ایسا شخص ملے جو ان کی غلطیوں کے باوجود بھی ان سے پیار کرے اور انہیں معاف کر کے پہلے جیسا ہو جائے۔ لیکن اگر دوسرے سے غلطی ہو جائے تو ہم انہیں کیوں نہیں معاف کر سکتے؟ اگر تمہیں کوئی ایسا شخص نہیں ملا جس کے لیے تم اس کی زندگی کا سب سے اہم انسان ہو، اگر تمہارے پاس کوئی ایسا انسان نہیں جو تمہیں دعاؤں کا تحفہ بھیجتا ہو، تو تم خود ویسا انسان کیوں نہیں بن جاتے تاکہ دوسرا انسان رشک کر سکے کہ تم اس کی زندگی کا حصہ ہو، جیسا تم دوسروں سے امید لگاتے ہو
وہ امید تم خود بن کر دیکھو۔ کیوں کبھی کبھی اپنی خوشی سے زیادہ دوسروں کی خوشی دے کر خوشی ملتی ہے۔ جب مایوسی دل پر قبضہ کر لیتی ہے اور سینہ باوجود کشادگی کے تنگ ہو جاتا ہے، تکلیفیں گھیر لیتی ہیں اور مصیبتیں ڈیرا جما لیتی ہیں، کوئی چارہ سمجھائی نہیں دیتا اور کوئی تدبیر نجات کارگر نہیں ہوتی، اس وقت اچانک اللہ کی مدد آ پہنچتی ہے اور وہ دعاؤں کا سننے والا باریک بین اللہ اس سختی کو آسانی سے اور اس تکلیف کو راحت سے بدل دیتا ہے۔ تنگیاں جبکہ بھرپور آ پہنچتی ہیں، پروردگار کشادگیاں نازل فرما کر نقصان کو فائدہ سے بدل دیتا ہے۔ سورہ یوسف پڑھ کر لگتا ہے کہ سگے حسد کر سکتے ہیں، اپنے ہلاکت میں ڈال سکتے ہیں، غیر نجات دلا سکتے ہیں، پارسا پر تہمت لگائی جا سکتی ہے، بلا جرم قید ہو سکتی ہے، غیبی مدد سے برات مل سکتی ہے، ظلم سہ کر عظیم منصب مل سکتا ہے، تقوی سے عزت کا حصول ہو سکتا ہے، عزیز جدا ہو سکتا ہے، ہجر کاٹا جا سکتا ہے، بچھڑا مل سکتا ہے اور ہر خواب پورا ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک کی اس صورت میں کیا کشش ہے، کیسی جاذبیت، کیسا دلکش اسلوب، حسین بیان ہے، کیا مصلحت، کتنی تسلی، کتنا سبق ہے، کیسی راحتیں ہیں اور کس قدر قوی امیدیں ہیں۔ تم پوچھتے ہو آسمان سے فیصلے جلدی کیوں نہیں اترتے، تمہارے اوپر بند دروازے کھلتے کیوں نہیں، مگر تم اپنی نمازیں قضا ہونے سے نہیں بچاتے، تم خود کو گناہ سے نہیں بچاتے، نماز پڑھ بھی لو تو خود کو لغویات سے دور نہیں رکھ پاتے، یہ کیسے ممکن ہے بھلا؟ ایک ہی گھر میں اللہ اور شیطان دونوں کیسے رہ سکتے ہیں؟ اس لیے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جب بندہ بہت پریشان ہو جاتا ہے تو پھر اس کو تسلی دی گئی ہے کہ بے شک ہر تنگی کے بعد آسانی ہے۔ اللہ رب العزت کے سامنے ایسے گڑ گڑا کر مانگے کہ اللہ پاک آپ کے آنسوؤں کو دیکھ کر فوراً عطا کر دے۔ ٹوٹا ہوا دل اللہ کو بہت پسند ہے، وہ دل جو اللہ کے لیے ٹوٹتے ہیں، اپنی خواہشوں کی قربانی کے نتیجے میں، اس کی راہ میں کی جانے والی کوششوں میں، آنے والی رکاوٹوں کے نتیجے میں، حق بات کرنے پر ملنے والی طعنہ و تشنیع کے نتیجے میں، یا پھر نفس کو کچل کر اس پر جب صبر کی عمارت قائم کی جاتی ہے، تب دل جو سہتا ہے، جو چھالے دل پر پڑتے ہیں، وہ دل بڑے کمال کے ہوتے ہیں۔ صبر تو کبھی بھی آسان نہیں رہا، آسان ہوتا تو اجر اتنا بڑا بھی نہ ہوتا۔ قربانی دے کر ٹوٹنے والے دل اللہ کو بڑے بھاتے ہیں، وہ دلوں میں پڑنے والی دراڑوں پر اپنی محبت کا پیوند بڑے شوق سے لگاتا ہے۔ جو دل اللہ کے لیے ٹوٹے اور پھر اللہ اسے چھوڑ دے، یہ تو ناممکن ہے۔ جو دل اللہ کے لیے ٹوٹتے ہیں، اپنی قربانی کا ثمر اللہ کی محبت کی صورت میں پاتے ہیں۔ کبھی کبھار ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو چیز ہمیں اب چاہیے اگر ابھی نہ ملی تو تکلیف کے مارے اس چیز کی طلب ہی ختم ہو جائے گی، اور جب اللہ بعد میں ہمیں اس چیز سے نوازے گا تو پہلے جیسے جذبات نہیں رہیں گے، مگر ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ صبر کے بعد دوبارہ صبر یا اذیت کی کیفیت میں ہمیں مبتلا نہیں کرتا ہے، اور انسان کی فطرت تو ہوتی ہی ایسی ہے کہ جتنا بھی آزما لیا جائے وہ اپنی من پسند چیز کے لیے دل کے کسی نہ کسی کونے میں چھوٹی سی جگہ تو ضرور رکھتا ہے، اور کسی چیز کی چاہت اللہ دل سے تبھی مٹاتا ہے
جب وہ ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی اور ہمارا حصہ نہیں ہوتی، ورنہ کہیں نہ کہیں اللہ ہمیں اس چیز کی طلب میں مبتلا ضرور رکھتا ہے جس پر اس نے کن فرمانا ہو۔ مایوس نہیں ہونا ہے کبھی بھی جو اللہ پاک کی رحمت سے اپنی توجہ ہٹا کر لوگوں پر، چیزوں پر اور مال و متاع پر یقین کرنے لگتا ہے، تو پھر اسے امتحان میں ڈالا جاتا ہے کہ جن جن چیزوں سے ہونے کا یقین ہے وہیں سے تمہیں اللہ توڑ دیتا ہے۔ ان منزلوں پر خوش ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لیے چنی ہیں، پھر وہ تمہیں ان منزلوں تک خود ہی لے جائے گا جن تک تم پہنچنا چاہتے ہو۔ تمہارا یقین اور تمہاری دعائیں ہی تمہارا مقدر ہیں۔ تمہارا مان ہے نا کہ وہ تمہاری سنے گا۔ دیکھنا اللہ تمہارا مان ٹوٹنے سے پہلے تمہارے لیے آسانیاں پیدا کر دے گا۔